أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل اللهم على صل محمد على وآل محمد محمد وعجل محمد وجل فرجهم. فرجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله بله خوب ما هستیم، خوب شما خوبی؟ هستیم. شما خوب؟ خوبم انشالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءالله انشاءاللہ شما شما چنین سلامت باشید. زنده زنده باشید. خیلی خوب. شما چه کار میکنی سکینه؟ سلام، خوب هستی شما؟ سلام خوبم شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله انا خوبم خانواده شما چه خبر؟ خوبم. خوش میگذرد؟ بله زندگی خوش میگذرد. شما داشتی چه کار میکردی؟ داشتم نماز میخواندم. نماز میخواندی؟ خدا قبول کنه انشالله. خب شما بفرمایید حضرت خاتون خواهر. سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ شما چه کار میکنی؟ الان درس می‌نویسم. درس مینویسی؟ کجا بله. شروع؟ شروع. خب شما بفرمایید. شما بفرمایید شما چه کار میکنی؟ داشتی چه کار میکردی؟ من داشتم درس میخواندم. بله. آقای نیهاد سلام، خوب هستی شما؟ و علیکم سلام آقا. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبر است؟ انا خوبم. خوش میگذرد؟ بله زندگی خوش میگذرد. خب شما شام چه خوردی؟ من شام سبه زمینی نهار خوردم. بله خوشمزه بود؟ بله آقا خوش مزه بود. خدا زیاد بده. خب شما بفرمایید این فاطمه خواهر. سلام، هستی شما؟ علیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ انا خوبم. خوش میگذرم؟ بله زندگی خوش میگذرد. خیلی خوب. شما شام چه خوردی؟ من شام کڑی خیلی خوب. تحصیل فاطمه و منچه فاطمه نیومدن، چرا نمیآیند اینا در کلاس؟ اول میگفتن من نمیخوانیم این کتاب، من شروع نمیکردم. بله خیلی خوب. پر عاطفه، پر عاطفه. بنویسید دوستان پر عاطفه. پراتی تھی. عاطفه. توقع داشتن. توقع داشتن. داستان. بله توقع داشتن. بله ثنا، یہ ثنا. متوجه هستی دوستان؟ بله آقا. بله. بله بنویسیے استاد. استاندار، استاد کسے کہتے ہیں؟ ضلع کو کہتے ہیں. استاد کسے کہتے ہیں؟ ضلع کو. ڈسٹرکٹ منسٹر کو کہتے ہیں، ڈسٹرکٹ منسٹر کو گورنر. کہتے ہیں استاندار. کیا کہتے ہیں؟ گورنر کو بھلے استاندار یعنی گورنر نے. ہاں گورنر. گورنر ڈی ایم ہوتا ہے نا. کلیکٹر. کلیکٹر. ہاں استاندار کلیکٹر کو کلیکٹر. کہتے ہیں. بھلے جو حکومت کی طرف سے پورے ضلع گورنر کو بنایا چلانے کے تھا اسے. لیے، پورے ضلع کو چلانے کے گورنر. لیے چوز کیا جاتا ہے. گورنر. کون چلاتا ہے پورے ضلع کو؟ گورنر یا ڈی ایم؟ گورنر ہے یا انگلش پہلے گورنر. گورنر ہوگا بھائی، لیکن مجھے تو ضلع کا گورنر ہے. مالک گورنر. متوجہ ہے دوستان؟ گورنر. امیر مؤمنان یعنی مؤمنوں مومنوں کا امیر. کے امیر، یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام کا لقب. بله آقا. بله. حضرت علی علیہ السلام کا مخصوص لقب ہے یہ. حضرت علی علیہ السلام سے مخصوص، حضرت علی علیہ السلام سے مخصوص ہے، بس یہ. بله. عوامر جمع امر.
عوامر جمع جمع حکم، حکم آرڈر حکم آرڈر حکم امر کی جمع امر کی میں جمع حکم آرڈر بلے آرڈر بخیل کنجوس کنجوس بلے متوجہ دوستان بخیل خسیس تنگ نظر سخاوت اس کی سخی اس کا اپوزٹ ہے بے چنگے بلا سے پردان کسی نام کو سختیوں میں اور پریشانیوں میں پھونک دینا چھوڑ دینا سختیوں میں چھوڑ دینا صرف مردہ نہیں چھوڑنا چھوڑنا کسی کو بلا چنگ کہتے ہیں چنگ یعنی پنجے میں چھوڑ دینا یعنی کسی کو سختیوں میں چھوڑنا بی ہمتا یعنی لا شریک بیج ہمتا یعنی بے نظیر بے نظیر بے نظیر بے نظیر متوجہ ہستی بلے پر عاطفے بلے مہر و محبت سے بھرا ہوا توقع داشتن امید رکھنا کسی سے امید رکھنا بھلے نہ باید انسان ہاں نہ باید انسان توقع داشتے باشی بھلے میرے محبت سے بھرا ہوا توقع داشتہ یعنی ماں نہ باید انسان ہاں توقع داشتے باشی بھلے امید رکھنا ثنا یعنی تعریف ثنا یعنی کسی کی تعریف کرنا ستائش ستائش بات تو ہندوستان نبی تھی بلے آگا توقع داشتن یعنی توقع داشتہ یعنی امید رکھنا توقع یعنی امید کسی سے توقع داشتن یعنی امید رکھنا کسی سے توقع داشتہ مانا باید انسان ہاں چیزی توقع داشتے باشی انسانا بھلے شما ہر چیز کے بیان ہاں خیر کنی رہنا فراموش بھی کنن یہ روزی بھلے ہمیں چیزاں فراموش بھی کنن دیگے نہ مانا باید از چیزی از دوست مثلا از انسان ہائی چیز ہائی انتظار داشتے باشی بھلے چاپلوس بھلے چاپلوس چاپلوس جنگ چنگ 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 حرمت حرمت خائن حرمت خائن خائن خادم خادم خاطر نشان کردن خاطر نشان کردن بھلے مریضہ دوستان در دل سرد دل سرد دل سرد زیر دستان بھلے دل سرد دل سرد بھلے دل سرد زیر دستان زیر دستان بھلے زیر دستان سر لوہے سر لوہے متوجہ استیر چاپلوس کسے کہتے ہیں چاپلوس کسے ہم اردو میں بھی چاپلوس ہی کہتے ہیں کیا کرتا ہے چاپلوس الٹی سیدھی تعریف کر کے دھوکہ دیتا ہے نہیں چاپلوس یعنی چاپلوس جیسے چرب زبان کہتے ہیں جو بے مقام بیجا تعریف کر کے دوسرے کی بیجا تعریف کر کے اسے دھوکہ دینا چاہتا ہے دھوکہ دے چنگ کہتے ہیں پنجہ چنگ کہتے ہیں پنجے جسے ہم پنجہ کہتے ہیں حرمت متوجہ دوستان حرمت احترام خائن خیانت کار خائن یعنی خیانت کار خیانت کرنے والا خیانت کرنے والا خادم خدمت گزار خدمت گزار خاطر نشان کردن یاد دہانی کرانا تذکر دینا یاد دلانا در ازا مقابلے میں بدلے میں
مقابلے میں، بدلے میں. متوجہ سی؟ در یعنی بلے بلے در ازا مقابلے میں، بدلے میں. دل سار نا امید مایوس. نا مایوس. نا امید مایوس. مایوس بلے دوست دل سار شدن، نا امید شدن. بلے زیر دستان جمع زیر دست. زیر دست یعنی انڈر کام کرنے والے، جو کسی کے انڈر میں ہوں. بلے نیچے کام کرنے والے، نیچے کام کرنے والے. جیسے آپ عہدے والے ہیں، آپ کے نیچے کئی لوگ کام کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں زیر دستان. سر لوہے سرمش. سر لوہے یعنی سر مشق. سرمش. پاک کلام دستان نوشتی ایک دقیقے ایک آگا دقیقے. ترلوی یعنی سرمش الگو نمونے آئیڈیل والے سر لوہے. پاک کلام بلے 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 آگا سکینے جمع چرا حرف میں نزانی آغا میزد چرا حرف می نبیسی بلے پرو گزار کردن. پرو گزار کردن. پرو گزار کردن. لغزش. لغزش لغزش. مال اندوز. مال اندوز. مرحمت. محمد. مرحمت. مستمن. مستمن. مشخص. مشخص. منادی. مشخص. منادی. ناقص منادی. ناقص. تو جو ناقص، ناقص نہیں ناقص ہے، ناقص. بھلے ناقص. وصیت. وصیت. ناقص تو بولے جسے آپ کہتے ہیں ہر کس کو ناقص، ناقص نہیں، وہ ناقص ہے. ناقص. ہر کس کو ہے نا ناقص، ہاں ہر کس کو ناقص سے نہیں بولنا چاہیے. نہیں کوئی ہر کس کو ناقص کو امید نہیں رکھنی چاہیے. بھلے یعنی ناقص جو ہم اردو میں کہتے ہیں ہر کس کو ناقص، وہ ہر کس ناقص ناقص. فرو گزار کرنا، کوتاہی کرنا، کام میں کوتاہی کرنا. کام میں چیک کرنا کوتاہی کرنا. لغزش خطا. لغزش خطا. خطا. خطا غلطی. مال اندوز مال جمع کرنے والا. خدا اور دوسرا کیا ہے غلطی غلطی. جمع کرنے والا. مال اندوز مال جمع کرنے والا مال جمع کرنے والا. مرحمت لطف لطف مہربانی. مہربانی. لطف مہربانی. مستمد. مستمد فقیر. فقیر. فقیر ضرورت مند. مشخص معین. معین. مشخص منادی معین. ندا دینے والا. منادی یعنی تبلیغ کنن. ندا دینے والا، تبلیغ کرنے والا. آواز ندا دینے والا. ندا یعنی فلاں آواز دینے والا. ناقص پست. پست لوگ جو ہوتے ہیں بلے پست. متوجہ تھی. وصیت سفارش. سفارش. بلے سفارش. نوشتی دوستان بلے وصیت یعنی سفارش نا وصیت یعنی سفارش. بلے نوشتم پاک کو نام دوستان اے سکینے بچہ استان بلے آغا چین چھے وقت درس دادنا. درس بھی خالی ہے، درس بھی دی.
توجہ شدی دوستان متن بخانی الان متن بخانی الان متن بخانی Ya, بیرون دادر الان متن بخانی خب دوستان نگاه کنید دوسری جای بله کچھ نہیں پڑھ کے تھا خیلی خوب درس چندم دوستان درس ششم ششم درسی از نهج البلاغه اگر یہ یاد نکرا ہے درسی یعنی کچھ درس نهج البلاغه سے کچھ درس اور اگر یہ وحدت مانے تو درسی یعنی ایک درس نهج البلاغه ایک درس نهج البلاغه سے چند درس چند لیسن نهج البلاغه سے زمانی کے یعنی جس وقت امیر المؤمنان مومنوں کے امیر علی امیر المؤمنین علی علیہ السلام استاندار جمع استانداران یا نکرے استاندارانی یعنی گورنروں کو بے شہرہائی مختلف میں فرستاد مختلف شہروں میں بھیجتے تھے برنامے کارکنان را ان کے کام کا جو شیڈیول ہے کیا کیا کرنا ہے وہ بھی در فرمانی ایک لیٹر میں ایک حکم نامے میں مشخص بھی فرمود معین کر دیتے تھے کہ آپ کو وہاں جا کے کیا کیا کرنا ہے آپ کے انڈر میں کیا کیا کام رہیں گے قسمت ہے سادے شدے و کوتاہی از فرمان امام علی علیہ السلام بے مالک اشتر امام علی کا جو فرمان ہے مالک اشتر کو اس میں سے خلاصہ کیا ہوا چھوٹا حصے کو ہم باہم میخانی مل کے پڑھتے ہیں کس کو لکھا آپ نے فرمان مولا علی نے مالک اشتر فرماندار مصر کو مصر کے فرماندار کو حاکم کو لکھا اس فرمان میں سے چھوٹا اور سمپل کیے ہوئے پارٹ کو ہم ساتھ میں پڑھتے ہیں ان فرمانی یہ ایک ایسا فرمان یہ مولانا لکھ رہے ہیں ان فرمانیاں یہ وہ فرمان حکم نامہ ہے کہ بندہ خدا علی نے برائے مالک اشتر مینویسد بندہ خدا علی مالک اشتر کو لکھ رہا ہے وہ بے موجب آن اور اس کے ذریعے سے فرمانداری اس لیٹر کے ذریعے سے اس فرمان کے ذریعے سے فرمانداری سرزمین مصر کی سرزمین کی حکمرانی حکومت بے اومی سفارت اس کو سونپ رہا ہے بندہ خدا علی سونپ رہا ہے وہ سپاہ اسلام اسلام کی فوج کو تحت فرمان اس کے فرمان کے انڈر میں درمیان لے کے آتا ہے یعنی ان کے انڈر میں دیتا ہے بندہ خدا علی دیتا ہے ان فرمان یہ لیٹر یہ حکم نامہ بیش از ہمیں چیز تمام چیزوں سے زیادہ مالک کو بے پرہیزگاری و اطاعت خداوند وصیت می کنم بلے اس لیٹر میں اس فرمان نامے میں اس حکم نامے میں تمام چیزوں سے زیادہ میں مالک کو خدا کی اطاعت اور تقوی کی وصیت کرتا ہوں یہ میں کہاں سے آیا می کنم میں سے انتظار دارم اور میں ان سے یہ توقع رکھتا ہوں میں امید رکھتا ہوں کہ در اجرائے اوامر الہی احکام کو جاری کرنے میں لہذے ہی فروگزار نہ کند ایک لمحہ بھی کوتاہی نہ کریں وخاطر نشان می کنا اور میں یاد دہانی کراتا ہوں میں یاد دلاتا ہوں مالک کو کہ سعادت ہر دو جہان دونوں جہان کی کامیابی بے رضا خداوند میسر شود دونوں جہان کی کامیابی خدا کی رضا سے حاصل ہوگی میسر ہوگی آن چنان کے بے خوشنودی ہو جس طریقے سے اس کی بے خوشنودی یعنی خدا کی بغیر خوشنودی کے ہیت پرستشی مورد قبول نہ خواہد بود کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی اے مالک برغضب و خواہش دل خیش اپنے دل کی خواہشات اور غصے کو پر پائے بے گزار پیر رکھ دو یعنی پیر رکھ دو مطلب ان کا گلا دبا دو اپنے دل کی خواہشوں اور غصے کو اوپر پیر رکھ دینا ہے دبا دینا ہے وازان چے بر تو حلال نیس اور جو کچھ تمہارے اوپر حلال نہیں ہے پرہیز بچنا اس سے بچو وہ درداوری قضاوت کرنے میں فیصلہ دینے میں کاملا دی طرف حق طلب باش مکمل بے طرف رہنا کسی کا پکش مت کرنا بے پکش رہنا وہ حق طلب باش اور حق طلب رہنا یعنی کسی کا پکش مت کرنا دو لوگ فیصلہ لے کے آئیں تو یہ مت سوچنا ان میں سے ایک
میرا اپنا تعلقاتی ہے۔ اے مالک ملت را چشمی پر عاطفے، اے مالک قوم کو مہر محبت سے بھری ہوئی نگاہوں، وہ سینے ہی لبریز محبت سے بھرے ہوئے سینے سے بے نگر نگاہ کرو، ان کی طرف دیکھنا۔ اے فرمان روا مصر، اے مصر کے فرمان روا، اے مصر کے حاکم، یعنی مولا کائنات کسے کہہ رہے ہیں؟ آپ عہدے سے پکار رہے ہیں جناب مالک کو۔ اے مصر کے حاکم، زیر دستان تو از دو گروہ بیرون نیستان، تمہارے انڈر کام کرنے والے دو گروہ سے زیادہ نہیں ہیں، باہر نہیں ہیں، بیرون نیستان باہر نہیں ہے، دو گروہ سے باہر نہیں ہے۔ دو گروہ کون سے؟ یا ہم دین تو توانن مت پڑھیے گا، تو آن یعنی تو ہستن، ہم دین تو ہستن، یا تو تمہارے ہم دین ہے وہ دین کے ساتھ یعنی تمہارا دین ان کا دین سیم ہے، ٹھیک ہے، یا باتو ہم نو و ہم جنسان، یا یہ کہ وہ دو گروہ ہیں، دو گروہ سے باہر نہیں، یا تو تیرے دین کے ساتھی ہیں، دین والے ہیں، یا تیری ہم نوع اور ہم جنس ہیں، یعنی انسانیت میں تمہارے ساتھی ہیں، تمہاری نوع اور اس کی نوع ایک ہے، ہم جنس ہو آپ۔ لہذا کبھی یہ مت سوچنا حکم کرتے ہوئے حکومت کرتے ہوئے کہ یہ میرے دین والے ہیں اور یہ ہمارے دین سے الگ ہے تو ان کا کچھ نہیں ہوگا، نہیں، وہ انسان ہے، یہ سوچنا کہ یہ میرے دین والے ہیں وہ انسان ہیں۔ اے مالک ہم چنان کہ تورا در زندگی لغزشی در پیش است، جس طریقے سے تورا تمہیں زندگی میں خطا درپیش ہے، تم سے خطا ہو سکتی ہے تمہاری زندگی میں، مردم نیز بدون لغزش نہ خواہند بود، لوگ بھی بغیر لغزش کے نہیں ہوں گے، ان کی بھی غلطی ہو سکتی ہیں، ان میں بھی کمیاں ہو سکتی ہیں، خطائیں ہو سکتی ہیں، لہذا پس باید درانان، لہذا ان میں لوگوں میں چنان بھی نہ کری، ان کی طرف ایسے دیکھنا کہ توقع داری خدا و اندر تو بے نگرہ، تو اس طریقے سے ان کی طرف ان میں دیکھنا جیسے تم امید رکھتے ہو کہ خدا تم میں دیکھے۔ اے مالک یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی خطا لغزش ہو جائے مجھے خدا معاف کرے، ایسے ہی اگر لوگوں سے کوئی خطا ہو تو تم بھی معاف کرنا پھر۔ اے مالک تو بر مصر حکومت میں کنی، اے مالک تم مصر پہ حکومت کر رہے ہو، وہ امیر مومنان پر اور امیر مومنین تمہارے اوپر، یعنی میں تمہارے اوپر، تم مصر میں حکومت کر رہے ہو میں تمہارے اوپر، لیکن ولی پروردگار بھی ہم کا بے مثل بے نظیر خدا بر ہمیں یہ ماہ ہم سب پہ حکومت کرتا ہے۔ اے مالک انصاف و عدل سر لوہے برنامے حکومت، اے مالک اے انصاف اور عدل حکومت کے سر مشت میں سے ہے، سب سے مین یہی ہونا چاہیے، عدل و انصاف، دادگاہ سانحہ ملت، عدالت قوم کا گھر ہے، وہ قانون حق عموم، اور قانون جو ہے وہ عوام کا کیا ہے؟ حق ہے، اور اسلام کا حق ہے، منادی آزادی، اسلام جو ہے عموم عوام کا حق ہے، کیا قانون عوام کا حق ہے، اور دادگاہیں قوم کے گھر ہیں، اور اسلام منادی آزادی اور مساوات، اور اسلام آزادی اور مساوات کی آواز دینے والا، ندا بلند کرنے والا ہے۔ چاپلوسان سناگورا دور بیدار، اے مالک تعریف کرنے والے چاپلوسوں کو خود سے دور رکھنا، کیوں؟ زیرا آنہا کسان، اس لیے کہ وہ پست لوگ ہمیشہ طالب نعمت، ہمیشہ نعمت کے طلبگار اور آسائش کے طلبگار ہیں، آسائش اند وہ در روز سختی، اور سختیوں کے دنوں میں پورا بھی چنگے بلا بھی سپاران، یا سختیوں کے دن میں تمہیں وہ بلاؤں میں چھوڑ دیں گے، وہ خود بے گرد دیگری، اور خود دوسرے کے ارد گرد حلقے زنت جمع ہو جائیں گے، کسی اور کے پاس جا کے جمع ہو جائیں گے۔ اے مالک با تمام وسائل کے در اختیار داری، وہ تمام وسائل جو تمہارے اختیار میں ہیں، وہ بآخری نیروئی کے، اور وہ آخری قدرت و طاقت جو در جان تو جو تمہاری جان میں باقی ہے، در راہ سعادت ملت، قوم کی سعادت کے راستے میں اور معاشرے کی رضایت میں بے پوش کوشش کرنا، کوشش کرو۔ اے مالک ہمان گونے کے ملت برائے توست، اے مالک جس طریقے سے قوم تمہارے لیے ہیں، تو نیز برائے ملت باش، تم بھی ملت اور قوم کے لیے بنو۔ تورا بے استفادے، متوجہ ہے دوستان، تورا بے استفادے از اندیشہ خیر اندیشان و انسان ہے صالح سفارش میں کنم، میں آپ کو اچھا سوچنے والے اور صالح انسانوں کے جو نظریات ہیں ان سے استفادہ کرنے کی تمہیں میں وصیت کر رہا ہوں، میں نیک انسانوں اور اچھا سوچنے والے لوگوں کی جو افکار ہیں، فکریں ہیں، رائے ہیں، ان کو استفادہ کرنا۔ بابخیل مشورت مت کن، کنجوس سے مشورت مت کرنا، زیرا او تورا گشاد دستی باز دارد، اس لیے کہ وہ تمہیں سخاوت سے روکے گا، گشاد دستی سے روکے گا۔
ترسورہ در مجلس شورای پیش رحمت مضارع امر منفی رحمت راستہ مت دو، ڈرپوک کو اپنی پارلیمنٹ میں اپنی ٹیم کی اپنی پارٹی کے پارلیمنٹ میں جگہ مت دینا. شورا یعنی پارلیمنٹ، اپنی مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کی جو ہوتی مجلس اس میں جگہ مت دینا. کیوں ترسو کو کیوں او ہم خود بھی ترسا کیونکہ وہ خود بھی ڈرے گا، وہ ہم کوشش بھی کریں اور یہ کوشش بھی کرے گا تا آیا تصمیم و ارادے اہل مشورت را سست کنات. اہل مشورت کے جو ارادے اور فیصلے ہیں ان کی بنیادوں کو کھوکھلا بھی کرنے کی کوشش کرے گا، وہ کمزور بنانے کی کوشش کرے گا. باہریستان و مال اندوزان ہم نشین مباش، لالچیوں اور مال جمع کرنے والوں کا ہم نشین مت بننا کہ ان جماعت کی یہ جماعت مال جمع کرنے والوں کی اور لالچیوں کی جماعت جو ہے وہ ہموارے سخانہ سود شخصی بھی گویا، ہمیشہ وہ کسی ایک شخص کے فائدے کے بارے میں تجھے بتائے جائیں گے، بات کرے جائیں گے. بطورہ پہ ظلم و ستم در راہ کسب مال تشویق کنن، اور وہ تمہیں ظلم و ستم کے راستے سے مال کمانے کا رغبت دلائیں گے. اے مالک تو می توانی از میان خرد مندان قوم، اے مالک تم قوم کے عقل مند لوگوں کے درمیان میں سے وزیرانی کار آزمودے، کار آزمودے تجربہ کار وزیر، کچھ وزیر اور لائق وزیر انتخاب کرنا. میتوانی انتخاب کو کیا انتخاب کر سکتے ہیں کہ کن لوگوں کو انتخاب کر سکتے ہیں کہ دامن نشان پاک باشد. قوم کے وہ سمجھدار جو تجربہ کار وزیر ہیں ان کو انتخاب کر سکتے ہیں جن کا دامن پاک ہو، وہ دست پریزگار آنا اور ان کا بات اقواہات پریزگارات پہ مال مستمندان طرح نشد باشد، ضرورت مندوں اور غریبوں کے مال کی طرف نہ بڑھا ہو. ایسے لوگوں کو آپ اپنا وزیر بنا سکتے ہو. اے فرماندار، اے حاکم، اے مالک، اعمال کارکنان حکومت خودرا، اپنی حکومت کے کارندوں کے جو کارنامے ہیں ان کی چھان بین کرتے رہنا، باز رسی کو پوچھ تاچھ رکھنا. مبادا ایسا نہ ہو کہ در حکومت تیری حکومت میں خادم و خائن نقصان باشد، ایسا نہ ہو، یہ بھی بات یاد رکھنا تمہاری حکومت میں خادم اور خائن برابر نہیں ہونے چاہیے. کیوں؟ زیرا خادمی کے در ازائے خدمت خود، اس لیے کہ وہ خادم جو اپنی خدمت کے برابر مقابلے میں بدلے میں مزد و مرحمت نہ بینت، مہربانی اور اجرت نہ دیکھے، یعنی اسے اجرت نہ ملے، دل سرد و بی قید نگردد، وہ مایوس اور نا امید ہو جائے گا. لہذا اس کو دیتے رہنا، اس کو کچھ خدمت اس کے خائنی ہم کے جزائے خیانت خودرا بے حد کمال نیابت، اور وہ خیانت کار کہ جو اپنی خیانت کا جزا بدلہ حد کمال کو نہیں پائے گا تو کیا کرے گا؟ وہ کردار استخیشرہ، اپنے برے کردار کو باجرت بیشتری اور زیادہ جرت کے ساتھ تکرار کرے گا. متوجہ شدید دوستان، لہذا ان لوگوں سے بچ کے رہنا، ان لوگوں سے بچ کے رہنا. لطفاً بے جملہ حیثیت توجہ نمائیں، نیچے کے جملوں پہ آپ توجہ کیجئے. امام علی سکینہ بخاری امام علی علیہ السلام در فرمانی برنامے کار استاندارانہ مشخص می فرمو. مولا کائنات ایک حکم نامے میں بولیے گورنروں کے کام کا جو شیڈیول ہے وہ معین فرماتے تھے. خواہش بھی کنم بے فرمائی نیوے مین کنید، میں آپ سے خواہش کرتا ہوں لیجئے میوے فروٹ کھائیے، بے فرمائی میوے کھائیے. حاکم فرمود، حاکم نے فرمایا مقداری آپ بھی آوری، تھوڑا پانی لے کے آؤ. حضرت علی علیہ السلام فرمودن مولا کائنات نے فرمایا حکومت گمشدہ مومنات، حکمت گمشدہ مومنات، الحکمت و ضالت المومن، حکمت مومن کا کھوئی ہوئی چیز ہے، وہ جہاں ملے لے لو. نہیں ہے مصدر فرمودن در معانی مختلف. یہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے فرمودن سے جو یوز ہوئے ہیں یہ ہر جگہ سیم معنی ہے؟ جی سیم معنی ہے، نہیں الگ الگ معنی ہے. یہاں پر گورنروں کے کام کو معین فرماتے تھے، معین کرتے تھے. یہاں فرمودن کے معنی ہے کردن، نمودن. اور یہاں خواہش بھی کنم بے فرمائی، یہاں پر بے فرمائی کے معنی کیا ہے؟ پہلے کسی کام کے لیے اگر آپ کو کسی کو دعوت دینی ہو آئیے لیجئے. ہاں حاکم فرمود، یہاں فرمودن کے معنی ہے بولنے کے ہیں، حکم دینے کے. یہاں پہ فرمود حکم دینے کے معنی میں ہے اور یہاں پہ فرمود کہنے کے معنی میں ہے. متوجہ شدید؟ مصدر فرمودن جو مصدر ہے در معانی مختلف معنی میں کاربرد دارن استعمال رکھتا ہے.
یہ پہلا بے معنی کردن و نمودن. کردن اور نمودن کے معنی میں جو پہلے جملے میں ہے کہ بے عنوان جزء دوم میں فعل ہائے مرکب. فعل ہائے مرکب کا دوسرا پارٹ استعمال ہوتا ہے مشخص فرمودن. پہلے دوسرا پارٹ ہے نا فعل کیا ہے مشخص فرمودن. مانند مشخص می فرمود در جملہ اول. پہلے جملے میں مشخص می فرمود کی بے معنی ہے مشخص می کرد کے معنی میں ہے. دو در زمانی کے کثیرہ اس وقت استعمال کرتے ہیں فرمودن کو کہ کسی کو کسی کام کی انجام دینے کی ہم دعوت دیتے ہیں. مانند بے فرمائید میوے میل میل کو نہیں آئیے لیجیے میوے کھائیے. تیسرا بے معنی امر کردن حکم کرنے کے معنی میں بھی ہے حکم دینے کے معنی میں بھی ہے. مانند حکیم بے افراد خویش فرمود حاکم نے اپنے افراد کو حکم دیا یعنی امر کا دستور. تیسرے معنی کیا ہے بے معنی گفتن و بیان کردن. گفتن چوتھے معنی کیا ہے گفتن اور کہنا کہ در مقام احترام بے شخص گویندے کہنے والے شخص کے احترام میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا. مانند حضرت علی علیہ السلام فرمود پیغمبر اکرم فرمود. توجہ استفادہ ازواج فرمود در تمام موارد برائے احترام و اظہار ادب. یہ تمام جگہ پر یہ سب فرمودن سے جتنی جگہ بھی چاروں معنی میں جو یوز ہوا ہے یہ سب احترام کے لیے ہی ہے. متوجہ شدی؟ بیشتر بدانی مالک اشتر حدود 30 سال قبل تقریباً 30 سال پہلے. کب کس سے 30 سال پہلے؟ ہجرت پیغمبر اسلام کے مدینے پیغمبر اسلام کی مدینے کی طرف ہجرت سے 30 سال پہلے تقریباً در روستائے بیشے نام کے گاؤں میں استوابے کشور یمن. یمن کے جو کنٹری ہے اس کے توابے میں آتا ہے یہ گاؤں اس کے انڈر میں آتا ہے. اس گاؤں کے میں نوزادی ایک نیا بچہ ہے. نوزاد یعنی نوزادی چشم بجان بشود ایک بچے نے آنکھیں دنیا میں کھولی کہ نام اشرا مالک گزاشتہ تو اس کا نام مالک رکھا. در سال دہم ہجرت کے 10ویں سال میں حضرت علی اس طرف پیغمبر برائے تبلیغ اسلام حضرت علی پیغمبر کی جانب سے اسلام کی تبلیغ کے لیے بے یمن گئے کہ براسر آن کی جس کے اثر سے بسیاری از مردوں بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے. اذان جملے ان میں سے خاندان نخ بھی تھا کہ مالک ہم جدانا یعنی آپ نے دیکھا مالک اشتر نخعی خاندان نخ بھی انہی کے حصہ تھا کہ جو مسلمان ہوئے. با ان کے اس کے باوجود کہ مالک اشتر ہیجگاہ با پیغمبر ملاقات نہ کر دے بود. اس کے باوجود کہ مالک اشتر نے کبھی بھی پیغمبر سے ملاقات نہیں کی تھی. ولی آن حضرت بارے میں فرمودہ لیکن آن حضرت نے رسول اکرم نے مالک اشتر کے بارے میں فرمایا ہے انہو لمؤمن حقان مالک قطعان یقینی مومن ہے حقیقی مومن ہے. یقینی اور حقیقی مومن ہے مالک. بھلے ملاقات نہیں کی تھی لیکن آپ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے. مالک رحمہ اللہ در سال 4 یا 5 ہجری والد شہر کوفہ شد. 14 یا 15 ہجری میں مکہ شہر کوفہ میں کیونکہ 10 ہجرت میں تو 11 ہجری میں تو رسول اکرم کی وفات ہو گئی تھی. 14-15 وہ پی وسط در خدمت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وہ تو ہمیشہ لگاتار مولا کائنات کی خدمت میں تھے. او با بے حکومت رسیدن وہ حکومت پہ پہنچنے بے حکومت رسیدن حضرت علی علیہ السلام کے حکومت میں پہنچنے کے ساتھ ہی بے عنوان فرماندہ سپاہی شان منصوب ہوئے. ان کی یعنی مولا کائنات کی فوج کے فرمان روا منصوبے معین ہوئے. حمایت ہے قہرمانانے ان کی چیمپئن مدد امداد حمایت بی دریغ بے خوف پرصلابت مضبوط. مولا کائنات کی حمایت ان کی قہرمانانہ حمایت اور بے دریغ حکومت بے ویجے خاص کر کے در جنگائے جمل و صفین خاص کر کے جنگ جمل و صفین میں سبب بنی تا دشمنان مجبور پہ عقب نشینی شوان کہ دشمن مجبور ہو جائیں عقب نشینی پہ پیچھے ہٹنے پہ. ان کی بہادری کی وجہ سے مالک اشتر ازویجگی یہ مہم میں ان کی یعنی مالک اشتر کی مہم خصوصیات میں سے دو خصلت تولی جسے ہم تولا کہتے ہیں وہ تبری یعنی تبرہ. تولا یعنی دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا. ان کی بہت سی خصوصیات میں سے یہ دو خصلت تھیں کہ یہ اللہ کے دوستوں سے دوستی اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے تھے. وہ در عین شجاعت و بی باکی وہ بے باک بہادر اور شجاعت کے باوجود از قلبی بسیار مہربان بہت مہربان قلب و پرعاطف برخوردار وہ ایک مہربان اور مہر و محبت سے بھرا ہوئے قلب کے برخوردار تھے. قلب رکھتے
رکھتے تھے، وہ ہرگز کینہ کثیرہ بے دل نے گرفت، اور کبھی بھی کسی کا کینہ اپنے دل میں نہیں لیتے تھے۔ روزی ایک دن مالک در بازار کوفہ عبور می کرد، ایک دن مالک بازار کوفہ میں گزر رہے تھے، یکی از بازاریان گرش نشنا، بازاریوں میں سے ایک نے اس کو نہیں پہچانا، ان کو نہیں پہچانا۔ مقداریت باقی ماندے سبزیہارا بے سوئے او پرتاب کر، مقداریت باقی ماندے سبزیوں کا جو باقی ماندہ بچی ہوئی سبزیاں تھی ان میں سے کچھ ان کی طرف پھینک دی، تو ارتاب کر پھینکی۔ وہ بتمسخ خندید، مذاق اڑا کر ہنسا۔ مالک بدون آن کے سخنی بگوید، مالک بغیر اس کے تو کچھ بات کہے آزان جا گزشت، وہاں سے گزر گئے۔ مرد بیان بازاری بود، ایک مرد نے اس بازاری سے کہا آیا ان شخص را کے مسخرے کر دی شناسی، کیا یہ شخص جس کا تو نے مذاق اڑایا اس کو جانتے ہو؟ او گفت، اس نے کہا نا فکر می کنم یک رہ گزرے فقیر عادی بود، مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایک عام گزرنے والا فقیر ہے، فقیر تھا۔ آن مرد گفت، اس مرد نے کہا وہ مالک اشتر سردار بزرگ سپاہی علی بود، وہ علی علیہ السلام کی فوج کے بڑے سردار مالک اشتر تھے۔ آن مرد ترسان و لرزان به دنبال مالک رفت، وہ مرد ڈرا ہوا لرزتا ہوا ڈرتا ہوا لرزتا ہوا جناب مالک کی تلاش میں گیا، تا عورت در مسجد، یہاں تک کہ انہیں مسجد میں در حال نماز دید، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، صبر کا تھوڑا انتظار کیا۔ وہ پس از نماز کے بعد بے دست و پائے مالک افتاد، مالک کے ہاتھ اور پیروں میں گر گیا، وہ عذر خواہی کرد اور معذرت چاہی۔ مالک بے گفت، مالک نے اس سے کہا سوگند بے خدا، خدا کی قسم بے مسجد نہیں اومدم، میں مسجد نہیں آیا مگر ان کے برائے تو طلب آموز، میں مسجد فقط تیری اور بخشش کی دعا کرنے کے لیے آیا ہوں، تا خدا تورا بے بخشت، تاکہ خدا تمہیں بخش دے۔ امام علی علیہ السلام در مقام مالک میں فرمودن، امام علی علیہ السلام نے جناب مالک کی منزلت کے بارے میں فرمایا، منزلت کے رحم اللہ مالکن، اللہ مالک پر رحمت نازل کرے، فلقد کان الاشتر لی، یقیناً اشتر میرے لیے ایسے ہی تھے کما کنت لرسول اللہ، جیسا میں رسول اکرم کے لیے تھا۔ بہت بڑا ہوتا ہے یہ کہ میں جیسا رسول کے لیے تھا مالک ایسے ہی میرے لیے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ انشاءاللہ دوستان انامات رب خانید خوب بخانید، برای امتحانم آماده باشید بخانید۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ انشاءاللہ خیر، خدا حافظ۔